الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ سورہ یوسف آیت نمبر 76 76 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی جب غلہ لینے آئے ہیں دوسری مرتبہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ان کی دوسری ٹرن ہے جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ سے یہ بات عرض کی ہے کہ جو فارن ڈیلیگیشن آتے تھے، یعنی ایجپٹ سے اور مصر سے باہر کے جو لوگ آتے تھے، تو یوسف علیہ السلام اور آپ کا آفس ان کو ڈیل کرتا تھا۔ تو جب اس دفعہ جب اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو الگ سے بات پوری سمجھائی ہے اور گھر کے حالات معلوم کیے ہیں اور ان کو تسلی دی ہے کہ اب مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، اور ان کو بتایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تو تبادلہ خیالات ہوا ہے، تو اس میں یہ بھی پھر آپس میں طے ہوا کہ اب میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا، بھائی آپ کو ساتھ لے کے آئے ہیں، آپ اس طرح پہلی مرتبہ ان کے ساتھ نکل کے گھر سے باہر آئے ہیں، اتنی دور سفر کیا آپ نے، تو ساتھ لے کر تو اس لیے آئے ہیں کہ ان کو یہ لالچ تھا اور یہ غرض تھی کہ غلہ لینا ہے، تو آپ کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ واپس جاتے ہوئے تو ان کی یہ غرض پوری ہو چکی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ واپس جاتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ ان کا وہ سلوک پہلے جیسا نہ ہو، تو میں آپ کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا۔ تو دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ بتایا کہ میں آپ کو کیسے واپس روکوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، تو یہ چیزیں ساری آپس میں ان کی طے ہو گئیں، دوسرے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اب جب غلہ ان کو دے دیا، ان کا سامان تیار ہو گیا، اور آپ نے پچھلے درس میں یہ پڑھا کہ انہوں نے ایک برتن جو ہے وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھوا دیا تھا یا خود چپکے سے رکھ دیا تھا، اور کسی ورکر کو بھی، ملازم کو بھی پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے، اور جب وہ قافلہ چلا جاتا ہے دوسروں کو جب وہ غلہ دینے لگتے ہیں تو وہ برتن نہیں ملتا جس کے ساتھ وہ غلے کو میجر کر رہے تھے، تو وہ قافلے والوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا برتن چوری ہو گیا، ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ تو جب وہ ان کو روک لیا اور تلاشی شروع ہوئی، تو آج کا سبق یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو جو بیگ ہوتا ہے، تھیلا ہوتا ہے یا بوری ہوتی ہے، اس کو وعاء کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے اوعیہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب تلاشی کا عمل شروع ہوا، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، تو ان کے تھیلوں کی تلاشی سے آپ نے آغاز کیا۔ بادہ کا معنی ابتدا کی، سٹارٹ کیا، تو جو ان کے تھیلے تھے ان کی تلاشی سے پہلے کام سٹارٹ کیا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کا تھیلا چیک کرنے سے پہلے۔ پھر چیک کرتے کرتے آ رہے تھے، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکال لیا، اس برتن کو اپنے بھائی کی بوری سے اور اپنے بھائی کے تھیلے سے، تو ان کو دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ اس کے تھیلے سے یہ نکلا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین اگلی بات یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں، کذالک کدنا لیوسف۔ یہ کدنا کا لفظ قید سے نکلا ہے، قید۔ یہ قید جو ہے نا، یہ بے شمار جگہوں پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ۔ اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ
تدبیر کرنا، سیکرٹلی کوئی چیز پلان کرنا، خفیہ تدبیر، خفیہ کوئی چال چلنا جس کا کسی کو سمجھ نہ آ سکے، لوگوں سے چھپا کے کوئی کام کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک خفیہ تدبیر، ایک خفیہ طریقہ پلان کیا تھا. ہم نے یوسف کے لیے ایک خفیہ تدبیر کی تھی یوسف کی فیور کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ کیا تھا. تو وہ کون سا کام ہے جو اللہ رب العالمین جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے یوسف کے لیے کیا تھا؟ جو اگلے الفاظ ہیں اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں جہاں ہم نے اینڈ کیا تھا تو پوچھا تھا وہ آفیسر نے، سیکورٹی آفیسر نے بھائیوں سے پوچھا تھا کہ اگر وہ ہمارا جو سامان یا وہ برتن گم ہوا ہے اگر وہ تمہارے سامان سے نکل آئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو بھائیوں نے خود ہی بتایا تھا اس کی سزا یہ ہوگی، ہمارے ہاں تو جو قانون ہے، جو یعقوب علیہ السلام بھی جس پہ عمل کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو قانون یہی ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلتا ہے تو اس کو رکھ لیا جاتا ہے. وہ جو مالک ہوتا ہے سامان کا اس کا وہ غلام بن جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. تو جب تک اس کے وہ پیسے پورے نہیں ہوتے، اس کا نقصان پورا نہیں ہوتا تو وہ اس کے پاس رہتا ہے. ہم تو ایسے ہی اس کو سزا دیتے ہیں. تو اس کی طرف آگے اشارہ بھی ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح خفیہ طریقے سے ہم نے یوسف کی فیور کا پروگرام بنایا تھا. یوسف علیہ السلام کو فائدہ پہنچانے کا ہم نے خفیہ پلان کیا تھا. تو وہ کون سی تدبیر ہے جو اللہ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ کیا پیالہ رکھنا تدبیر ہے؟ کیا اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پیالہ رکھ دیا تھا اور بعد میں نکال لیا؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے. کیا بھائیوں کا یہ اس بندے کا اعلان کرنا جو سیکورٹی آفیسر ہے کہ ہماری چوری ہوگی اور ہم تمہاری تلاشی لیں گے، کیا یہ خفیہ تدبیر ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے. بلکہ اصل میں بھائیوں کا خود اقرار کرنا کہ چور کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جس کے تھیلے سے نکلے آپ اس کو رکھ لیں. تو خود ان کی زبان سے اقرار کرنا اور خود اس کی تجویز دینا، یہ اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ خفیہ طریقے سے بھائیوں کی زبان سے ہم نے کہلوا دیا، ان کے منہ سے اقرار کروا دیا. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو رکھنا اور روکنا آسان ہو گیا. تو بھائیوں کا اپنی زبان سے اقرار کرنا، ان کا یہ اعلان کرنا اور یہ کہنا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو رکھ لیں آپ. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ ہے وہ خفیہ تدبیر جس کا ہم نے یوسف کو فائدہ پہنچایا علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر وہ جیسے دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ کام ہمیں غلط لگتا ہے، بظاہر وہ کام غلط ہی لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا ذہن اس تک نہیں پہنچتا اور ہم ظاہری دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہوا. لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ غلط نہیں ہوتا. اس کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، پیچھے جو تدبیریں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. میں اس کی مثال ایک آپ سے عرض کرتا ہوں. جیسے ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اور حضرت خضر نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ بچے کو قتل کرنا، وہ کشتی کو توڑنا، تو بظاہر وہ غلطی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا. تو بظاہر کوئی کام جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ غلطی نہیں ہوتی، ہمارا ذہن اس تک نہیں پہنچا ہوتا. تو ایسے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہاں بھی فیل ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا پلان کیا، خود ان کے سامان میں پیالہ رکھا اور کسی نے اعلان کر دیا، ان کو روکا، تلاشی لی، نکال لیا، بندے کو پکڑ لیا. تو یہ تو غلط ہے، یہ زیادتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے
بھائی کو بتایا ہوا تھا، بنیامین کو بتایا ہوا تھا کہ تمہارے سامان میں پہلا رکھوں گا، اس کو بتایا ہوا تھا کہ تمہیں روکنے کا بندوبست کروں گا، لیکن وہ جو سیکیورٹی آفیسر ہے اس کو پتا نہیں ہے، اس کو نہیں بتایا ہوا، اور بھائیوں کو بھی نہیں پتا، اور پھر بھائیوں کے منہ سے اس بات کا اقرار کرنا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو پکڑ لینے میں، اس کو رکھ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تو قانون یہی کہتا ہے، ہمارا قانون یہی کہتا ہے اس کو پکڑ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ساری تدبیر جو ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی جو پلاننگ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ہماری طرف سے انتظام تھا کہ بھائی بول پڑے اور انہوں نے اقرار کر لیا۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے اجازت نہیں تھی، ما کانا ان کے اختیار میں نہیں تھا، لیأخذ اخاہ کہ اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ سکتا، فی دین الملک جو مصر کا جو بادشاہ کا قانون ہے، مصر کے بادشاہ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتا تھا اس حالت میں، اس لیے کہ مصر کا قانون یہ ہے اگر کسی نے چوری کی ہے اور مال برآمد ہو گیا، جو چوری کی ہے وہ مال برآمد ہو گیا، نکل آیا مال، مالک کو اپنا مال چاہیے جس کی چوری ہوئی ہے، تو اس کا مال اس کو واپس مل گیا اور وہ صحیح سلامت مل گیا، اس میں کچھ نقصان بھی نہیں ہوا، تو پھر چور کو اس کا غلام بنا کے رکھ دینا یا اس کو پکڑ کے روک لینا یہ مصر کے قانون میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مالک کو اس کا مال مل گیا ہے تو جس نے چوری کی ہے اس کو سزا دو، اس کو کوڑے مارو، اس کو جوتے مارو، اس کو کوئی جرمانہ کرو اور فارغ کر دو۔ تو پکڑ کے رکھنے کا اس صورتحال میں جب مال بھی برآمد ہو گیا اور مالک کا مال اس کو مل گیا ہے تو مصر کے قانون کے مطابق اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام اگر مصری قانون پہ عمل کرتے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مصری قانون ان کی سپورٹ نہیں کر رہا تھا تو ہم نے بھائیوں کی زبان سے کہلوا کر یوسف علیہ السلام کے کام کو آسان کر دیا۔ تو یہ ہے جس کی طرف اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، تو ہم نے خفیہ طریقے سے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کر دی۔ تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ لیتے فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، مصر کے دین میں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ ہی صورت پیدا کر دے، اللہ ہی کوئی صورت پیدا کر دے، کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ قانون ان کا یہ کہتا تھا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور اللہ کا یہ پرنسپل، اللہ کا قانون ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی علم والا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی اور علم والا ہوتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے۔ یعنی یہی تو طریقہ ہے دنیا میں چل رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم جو ہے نا میرے پاس جو ہے وہ بس ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے، تو ایسا دنیا میں نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بس علم کا منبع تو میں ہوں اور میرے بعد تو علم بس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر پلان کرنے والے کے اوپر کوئی اور پلان کرنے والا ہوتا ہے، ہر علم والے کے اوپر کوئی اور علم والا ہوتا ہے، تو ہر کسی کے پاس جو علم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے پاس اس سے زیادہ علم ہے، اور سب سے بڑھ کے تو اللہ رب العالمین کی ذات علیم ہے، وہ ہر علم والے سے زیادہ علم والی ہے۔ تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہر علم والے کے اوپر کوئی اور علم والا ہوتا ہے، ہر پلاننگ کے اوپر کسی اور کی پلاننگ ہوتی ہے، ہر بہتر سے بہتر کے اوپر کوئی بہترین بھی ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے اس کی وضاحت کرنی ہے، وہ لفظ ہے دین الملک، تو بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے تھے، تو دین کا معنی یہاں قانون ہے، آپ جانتے ہیں، تو قانون کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو قانون یعنی چور کو پکڑنا یا کسی کو سزا دینا یا جو ہے نا وہ تفتیش کرنا، یہ جو قانون کی معاملات ہوتے ہیں اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے قانون کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ
جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف چند ریچولز کا نام ہے، عبادات کا نام دین ہے، تو یہ ان کی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ، نیرو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی۔ یہ جو دین ہے نا، دین زندگی کا ہر شعبہ دین کے اندر شامل ہے۔ تو یہ قانون، چوروں کو سزا دینا، مجرموں کو پکڑنا، نظام کو چلانا، یہ بھی دین ہے اور یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کام بھی اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق کرتا ہے تو وہ دین پر ہی عمل کرتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آف دین جو ہے نا، یہ بہت بڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے عبادات کی حد تک اس کو رکھا ہے، دین اس کو کہتے ہیں، باقی سب دنیا داری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سارے کام جب اللہ کے حکم کے مطابق کیے جاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا نظام جو ہوتا ہے وہ دین ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے کہ وہ دین جو بادشاہ کا دین تھا جو مصر کے اندر چل رہا تھا، اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتے تھے۔ اچھا، ایک اور سوال جو باقی رہتا ہے، میں اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے تو پہلے بتایا کہ یوسف علیہ السلام خود بادشاہ بن گئے تھے مصر کے۔ اگر وہ خود بادشاہ ہیں تو پھر دین الملک کا کیا مطلب ہے؟ تو بادشاہ کے قانون کا پھر کیا مطلب ہے؟ اب تو یوسف علیہ السلام خود بادشاہ ہیں اور قانون ان کا ہونا چاہیے یا قانون رب کا ہونا چاہیے وہاں پہ جہاں پہ آپ خود بادشاہ ہیں۔ تو پھر پہلے بادشاہ کے دین کا کیا مطلب ہے، اس کے قانون کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ جب بھی کوئی نظام چینج ہوتا ہے، کوئی سسٹم چینج ہوتا ہے نا، تو وہ گریجولی چینج ہوتا ہے، ایک دم چینج نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ دنیا چل نہیں سکتی، دنیا ایک دم کوئی چیز چینج نہیں ہوتی، تو اس میں گریجولی چیزیں چینج ہوتی ہیں، تدریج چاہیے اس کے اندر، تدریج، آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہیں، لیکن ایک دم پورے ملک کا نظام چینج نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ چیزوں کو چینج کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ آپ خود مثال کے طور پہ ہمارے اپنی شریعت جو ہے، نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے قانون نظام عطا فرمایا، اس کے اندر آپ دیکھیں، شراب کو دیکھ لیں کیسے چینج ہوئی ہے، سود کو دیکھ لیں کیسے چینج ہوا ہے، یہ جو وراثت کے احکام ہیں ان کو دیکھ لیں کیسے چینج ہوئے ہیں، یہ جو نکاح اور طلاق کے احکام ہیں ان کو دیکھ لیں کیسے چینج ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ گریجولی چینج ہوتی ہے۔ ایک نظام کو ہٹا کے جب دوسرا نظام لایا جاتا ہے تو اس میں تبدیلی میں وقت لگتا ہے، ایک دم سارا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ہیں اور قانون چینج ہو رہا ہے، لیکن ایک دم سارا نہیں ہوتا، ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ اس لیے دین الملک کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو پہلا قانون وہاں چل رہا تھا اس کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور بھائیوں کے منہ سے خود اقرار ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام کا کام آسان ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ پھر جب ان کے سامنے سامان نکل آیا، چوری ثابت ہو گئی، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو چوری کر چکا ہے اس کا بھائی اس سے پہلے، تو چوری کر چکا ہے اس کا بھائی اس سے پہلے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس میں آپ غور سے دیکھیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ مال برآمد ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو شرم کو اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے اور اس بھائی کو اپنے ساتھ اس کا رشتہ ختم کیا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، بیسیکلی اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارا سکا بھائی نہیں ہے، یہ حقیقی بھائی نہیں ہے، اور یہ جو کام یہ کر رہا ہے نا، اس نے کیا ہے، تو یہ ہم سے اس نے نہیں سیکھا، یہ ہمارے خاندان سے، یہ اصل میں پیچھے سے سیکھ کے آیا ہے، اس کا بھائی دوسرا ہے، یہ ہمارا اصلی بھائی نہیں ہے۔ فقد سرق اخ له، اس کا ایک اور بھائی تھا، اس کا ایک اور بھی بھائی تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی، یہ دونوں بھائی الگ ماں سے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے۔ تو اپنے اوپر سے شرمندگی کو اتارنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام پر بھی ایک الزام لگا دیا۔
بنیامین کے بھائی پر بھی، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا کہ وہ بھی چور تھا. تو یہ جو ہے نا وہ ہم سے اس کا اس طرح تعلق نہیں ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. تو یوسف اسرہ، یہ لفظ جو ہے نا، یہ جس طرح ہم استعمال کریں اردو میں اسرار، پوشیدہ چیزیں. تو اسرہا فاسرہا، چھپا لیا یوسف نے، فی نفسہ ہی، اس بات کو اپنے دل میں. یوسف نے ان کی بات کو سن کے اپنے دل ہی دل میں وہ پی گئے اس کو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی تھا ایک، وہ بھی چور تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو سن کے اپنے دل ہی میں اس کو چھپا لیا اور اپنے وہ بات کو پی گیا اپنے اندر ہی، ظاہر نہیں ہونے دیا. کہ کتنے ظالم ہو. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام نے اظہار نہیں کیا ان کے سامنے اس بات کو. جو غصہ ان کو آیا یا جو جذباتی کیفیت ان کی بنی ان کا الزام سن کر، تو وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کیفیت کو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. قالا، دل میں کہا، انتم شر مکانن، کتنے یعنی برے درجے کے لوگ ہو تم، کتنے برے درجے کے تم لوگ ہو. کہ بات کہاں کیا ہو رہی ہے اور تم نے کیا بات کی اس کے جواب میں، اور کیسے تم اس کے بھائی پہ بھی الزام لگا رہے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور پھر کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ تم جھوٹ بیان کر رہے ہو، جو تم گھڑ کے بیان کر رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا. بہرحال وہ اپنے دل میں چھپا گئے ان کے الزام کو اور ان کے سامنے کوئی چیز ظاہر نہیں ہونے دی تاکہ سارا پلان جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. اب یہ جو بات ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگایا، کیا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کوئی چوری کی تھی؟ اگر کی تھی تو وہ کیا تھی، اور اگر نہیں کی تھی تو پھر بھائیوں نے کیوں کہا؟ تو یہاں پہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ لکھا ہے. کچھ مفسرین نے، وہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے لیکن لوگوں نے لکھا ہے تاکہ یہ جو آیت کے اندر بات آئی ہے اس کو کور کر لیا جائے. لیکن باقی مفسرین نے کہا کہ یہ ایک الزام تھا صرف اس کو اپنے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کو کاٹ توڑنے کے لیے، کہ یہ ہمارا بھائی اصل میں نہیں ہے. تو یہ اس کا ایک اور بائتا ہو، یہ ٹبر ہی ایسا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی انٹی کے پاس چونکہ رہتے تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی جب بنیامین پیدا ہوئے تھے، تو والدہ فوت ہو گئی تھی، تو یہ اپنی پھوپھی کے ساتھ یا اپنی کسی اور انٹی کے ساتھ رہتے تھے. تو ان کو ان سے بڑا پیار تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ واپس اپنے ابا جی کے پاس جائیں. ابا جی کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو میرے پاس واپس بھیجو. تو انٹی نے کیا کیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن میں ان کو تیار کر دوں گی اور پھر آپ کے پاس بھیج دوں گی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، بچے تھے تو انہوں نے اپنا جو دوپٹہ ہے نا، ایک قیمتی چھوٹا سا دوپٹہ تھا، تو وہ انہوں نے کپڑوں کے نیچے ان کی باڈی کے ساتھ باندھ دیا اور ان کو بھیج دیا. اور پھر جب وہ گھر چلے گئے ابا جی کے پاس، تو پھر وہ آنٹی آئیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ اس نے جو ہے نا میرے گھر میں چوری کی ہے، تو میں اس کی تلاشی لوں گی. اور جب تلاشی لی تو دوپٹہ جو ہے نا وہ نکال لیا کپڑوں کے اندر سے اور کہا کہ یہ دیکھیں اس نے میری چوری کی ہے، لہذا اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی. تو چونکہ وہاں قانون تھا کہ جس کے پاس جو چوری کرتا ہے، جس کے پاس مال نکلتا ہے، اس کو اس کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا. تو جب تک وہ اپنا نقصان پورا نہیں کر دیتا یا وہ اس پہ راضی نہیں ہو جاتا تھا. تو اس طرح انٹی جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو پھر واپس اپنے پاس بلا لیا. تو یہ ایک ان اوتھینٹک سٹوری ہے تاکہ اس آیت کے اندر جو بات آئی ہے اس کو کور کیا جا سکے. تو بہرحال جیسا میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنے سر سے اتارنی تھی یہ بات، اور شرم کو چھپانے کے لیے یا شرمندگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اس کی ماں دوسری ہے، تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، یہ بھی ایسا ہی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر کیا ہوا؟ جب ان کو کوئی اور صورت نظر نہیں آئی، اب ابا جی کو قسم بھی دے کے آئے تھے کہ بھائی کو واپس لے کے آئیں گے،
اب کیسے اس کو واپس لے کے جائیں؟ اب یہاں تو سچویشن بدل گئی ہے، اب ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس میں ہمارا اختیار بھی نہیں ہے، اب ہم قانون کے سامنے مجبور ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے درخواست کی۔ درخواست کیسے کی؟ جب آپ قانونی طور پر اپنا کوئی حق نہ لے سکتے ہوں تو پھر یہ درست ہے کہ آپ درخواست کر لیں، ریکویسٹ کر لیں، عرض کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو ہے، دوسرا جو فریق ہے، وہ رحم کھا کر آپ کو معافی دے دے۔ تو رحم کی اپیل ہو سکتی ہے، رحم کی اپیل ہو سکتی ہے کہ معاف کر دیا جائے اور رحم کیا جائے۔ تو رحم کی اپیل کا کانسیپٹ یہاں موجود ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اب ہم پھنس گئے ہیں تو کیا کریں؟ قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہو ابن شیخن کبیرن، یہ جو بچہ ہے نا، جو پکڑا گیا ہے، اس کے جو ابا جی ہیں وہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان لہو ابن، اس کا جو والد ہے، شیخن کبیرن، وہ بہت بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، مہربانی کریں آپ رکھ لیں ہم میں سے کوئی اس کی جگہ پر۔ تو اس کی جگہ سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو جانے دیں، اس کے بوڑھے والد ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوگی، ان کو بڑی تکلیف پہنچے گی۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کی جگہ پر۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک اور بھلے آدمی ہیں، بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ انا نراک، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے۔ آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ہر دفعہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، بڑا مہربانی فرمائی ہے۔ تو ہم ایک اور مہربانی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو جانے دیں، اس کے والد کا کوئی حال نہیں رہے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ بیٹا واپس نہیں آیا، تو مہربانی کریں تو اس کو جانے دیں۔ یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے، جو میں نے ایک دفعہ آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ سٹوری میں آگے چل کے میں جو یوسف زلیخا کی داستان ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو یہاں پہ جو لفظ عزیز استعمال ہوا نا یوسف علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے کہا، یہ جو لفظ عزیز استعمال ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، تو یہ جو لفظ ہے یہ اس آدمی کے لیے بولا گیا تھا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام پہلے رہتے تھے، جس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ عزیز تھا۔ تو وہ فوت ہو گیا تو یوسف علیہ السلام اس کی جگہ عزیز بن گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی بیوی کا نکاح ہو گیا، زلیخا کا نکاح ہو گیا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو وہ بوڑھی ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام چونکہ جوان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا کہ اس کو دوبارہ جوان کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، تو ان کا لقب بھی پھر عزیز پڑ گیا۔ اصل بات یہ ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عزیز کسی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بڑے کو، عہدے دار کو، سربراہ مملکت کو، کسی چیف کو اس طرح کے الفاظ سے پکارا جاتا تھا، کہیں ملک کہہ لیں، کہیں عزیز کہہ لیں، تو اس طرح کے الفاظ سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ یہ ایک عہدے اور منصب کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے گھروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف نبی کی نہیں، نبیوں کے گھروں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایسا کوئی کام نبی کے گھر میں جس سے غیرت جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہو، غیرت متاثر ہوتی ہو، تو وہ اللہ رب العالمین نبیوں کے گھروں میں نہیں ہونے دیتا۔ مثال کے طور پہ نبی کی جو بیوی ہے، یعنی کفر اور اسلام کے اندر تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے قبول کرے کہ اس میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن جو غیرت کا معاملہ ہے نا، غیرت کا معاملہ، کریکٹر کا معاملہ، اس میں اللہ رب العالمین کمپرومائز نہیں کرتے۔ یعنی کریکٹر کے معاملے میں اور کردار کے معاملے میں اللہ رب العالمین نبیوں کے گھروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کسی نبی کی بیوی ایسی عورت نہیں ہو سکتی جس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، جو خود مجلس کے اندر علل اعلان سب کے سامنے کہے کہ ہاں میں نے اس کو پسایا تھا اور میں اسے یہ کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو بڑا مضبوط نکلا، میں نے اس کو یہ کیا تھا، میں نے اس کو یہ کیا تھا۔ جس سٹوری آپ خود پڑھ چکے ہیں
وہ کس کردار کی عورت تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے نہیں پسند کرتے کہ وہ نبی کی بیوی ہو. تو یہ جو سٹوری ہے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے نکاح کا اور ان کی شادی کا. لوگوں نے ان کے بچے بھی پیدا کر دیے، ان کے نام بھی بیان کر دیے، یہ بچوں کے نام تھے. تو یہ ساری جو ہے نا اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات. جس طرح آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ کیا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. ان کو ایک عاشق جو ہے نا وہ بنا کے پیش کیا، اور عشق اور معشوقی کی یہ داستان بنا کے اس کو پیش کیا. تو یہ کہانیاں اور سٹوریاں جو ہیں یہ اسرائیلی روایات سے آئی ہیں. ان کا نہ تو قرآن کے اندر کوئی حوالہ اور ریفرنس ہے. اتنی بڑی بات ہے، اللہ اس کا اشارہ قرآن میں کر دیتے، ٹھیک، کسی حدیث میں اس کا اشارہ ہو جاتا. کسی ضعیف، کسی صحیح حدیث کے اندر، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایات ہیں جو بالکل جھوٹی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے گزارش یہ کی کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور ان کو جانے دیں، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں. جی اگلی آیت. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ. تو یوسف علیہ السلام جواب دیا، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کس بات سے اللہ کی پناہ؟ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. اللہ کی پناہ کہ ہم کسی اور کو پکڑ کے رکھیں سوائے اس کے کہ جس کے سامان سے جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان برآمد کیا ہے، جس نے ایکچولی چوری کی ہے، جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کی جگہ ہم کسی اور کو پکڑ کے رکھیں. گناہ کسی نے کیا، سزا کسی کو ہم دیں. تو توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم پکڑ کے رکھ لیں، الا سوائے اس کے، من وجدنا متاعنا عنده، ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس. تو جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے اس کو چھوڑ دیں اور کسی اور کو جس نے قصور نہیں کیا پکڑ کے اس کی سزا دیں. تو ایسا ہم نہیں کر سکتے. انا اذا لظالمون، اگر ہم یہ کریں گے تو پھر تو ہم ظالم ہوں گے. یہ تو انصاف کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے. جواب دے دیا. اب اگلی سچویشن کیا بنتی ہے؟ فلما استيئسوا منه، جب وہ بھائی نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے. یہ استیئسوا کا لفظ مایوسی سے نکلا ہے. فلما استيئسوا منه، جب وہ بھائی اس بات سے مایوس ہو گئے کہ ان کو اپنا بھائی واپس ملے گا یا یوسف علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے، جب اس بات سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو وہ علیحدہ ہوئے سیکرٹ مشورہ کرنے کے لیے. نجین کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ سے مشورہ کرنا سرگوشی کے انداز میں. خلصوا کا معنی ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، تنہائی میں چلے جانا. خلصوا نجیا، وہ علیحدہ ہوئے اور انہوں نے اپنی سیکرٹ ایک میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا. اب کیا کریں، یہ سچویشن ہے. تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. قال کبیرہم، ان کا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا، بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے ابا جی جو ہیں، قد اخذ علیکم، انہوں نے لیا تھا تم سب سے، موثقا من اللہ، اللہ کے نام کا معاہدہ، ایگریمنٹ، اللہ کے نام کا وعدہ لیا تھا تم سب سے، اللہ کے نام کی قسم لی تھی تم سب سے. تمہیں یاد نہیں ہے کہ ابا جی نے تم سب سے قسم لی تھی اللہ کے نام کی کہ اس کو واپس لے کے آؤ گے تم. وَمِن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، تمہیں پتا ہے تم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو. اب آپس میں وہ اقرار کر رہے ہیں. ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں افراط و تفریط. افراط و تفریط جو ہے نا، یہ تفریط کا لفظ فرطتم سے، یہ اس سے بنا ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے میں زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا. اور اس نے کہا کہ یہ جو چھوٹا بھائی ہے اس کے بارے میں بھی تم ابا جی کو جو ہے نا وہ قسم دے کے آئے ہو، ایگریمنٹ کر کے آئے ہو. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور تمہیں یاد ہے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم بڑی زیادتی کر چکے ہو. اب یہ ڈبل ہو جائے گا. اب ابا جی تو کوئی حال نہیں رہے گا ان کا کیا بنے گا.
فلن ابرح الارض، میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس ملک سے نہیں جاؤں گا. ارض کا معنی مصر ہے. میں اس سرزمین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں تو یہاں سے نہیں جا رہا بھائی، میں تو ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا، میں تو نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابا جی خود مجھے اجازت دے دے آنے کی تو میں آ جاؤں گا. ابا جی مجھے معاف کریں اور اجازت دیں کہ میں نے معاف کیا، تم آ سکتے ہو، تو اذن مل جائے ابا جی کا تو پھر میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیں، کوئی رستہ نکال دیں، بھائی مجھے واپس مل جائے، کوئی اور طریقہ ہو جائے، کوئی اللہ ہی میرے بارے میں فیصلہ کر دیں اور رستہ نکالیں، یا ابا جی مجھے معاف کر دیں اور مجھے واپس بلائیں، میں تو نہیں جا رہا، میں تو ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، پھر کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں آپ محسوس کریں گے کہ وہ جو ہے نا وہ شرمندگی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ اپنے قصور کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور وہ ایڈمٹ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، کوئی اللہ رستہ نکال دیں تو کوئی ہو سکتا ہے، ورنہ میں تو نہیں جاؤں گا. اب وہ دوسرے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ارجعوا الی ابیکم، تم سب واپس جاؤ اپنے ابا جی کے پاس، تم سب واپس جاؤ ابا جی کے پاس. فقولوا، تو ان کو جا کے بتا دو، ان کو جا کے بتا دو، کیا بتا دو؟ یا ابانا، اے ابا جی، اے ہمارے والد، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرقہ، بے شک آپ کے اس بیٹے نے چوری کی ہے. جا کے سیدھی سیدھی ابا جی کو بات بتاؤ، پوری سٹوری ان کو جا کے کہہ دو، بتا دو ابا جی آپ کے بیٹے نے کی ہے چوری. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کسی بات کی گواہی نہیں دے رہے ہیں سوائے اس کے جو ہمارے علم میں آیا ہے. ٹھیک ہے، وما شہدنا کے ایک معنی یہ ہے، وما شہدنا، اور ہم نے اس کو چوری کرتے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے، ہمارے سامنے ایسا نہیں ہوا. الا بما علمنا، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے نوٹس میں آئی، ہمیں بتائی گئی، ہمارے علم میں آئی، ہم نے جانا، لیکن ہم نے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے، بس ہمارے علم میں آئی کہ اس نے چوری کی ہے، بعد میں پتا چلا کہ اس نے چوری کی ہے. تو ہم اس بات کے گواہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اس نے چوری کی ہے، لیکن ہاں ہمارے علم میں آیا کہ اس نے چوری کی ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور جو ہماری غیر موجودگی میں کوئی کام ہو جائے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے کب کیا، کیسے کیا ہے، تو ہماری پیٹھ پیچھے ہوا. اب غیب کی جو باتیں ہیں ہمارے سامنے جو نہیں ہوں گی، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو روکتے، اس کو ٹوکتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کے نگران نہیں ہیں جو ہماری غیر موجودگی میں ہو جائے. ہم تو وہ بات بتا رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی، ہمارے سامنے نہیں ہوا. تو کب اس نے کیا، کیسے کر لیا، ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے کرتا تو ہم اس کو روکتے. پھر مزید اس نے کہا بھائیوں کو کہ جا کے ابا جی کو یہ بتانا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس علاقے کے لوگوں سے، قریہ کا معنی وہ علاقہ ہے جہاں پہ وہ ان کو غلہ دیا جا رہا تھا، وہ ایریا ہے جہاں پہ بھائیوں کو غلہ دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس علاقے میں جا کے پوچھ لیں جس کے اندر ہم غلہ لینے گئے تھے، اس علاقے کے لوگوں سے جن کے سامنے یہ سارا کچھ واردات ہو رہی تھی، آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا پھر آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جو قافلہ ہمارے ساتھ گیا، ہمارے ساتھ آیا، اس قافلے سے بھی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. عیر کا معنی اونٹ ہے، لیکن یہاں معنی اس کا قافلہ ہے، جو لوگ اونٹ پہ سفر کریں. تو آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے اور گئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یعنی اس مرتبہ وہ چونکہ سچی بات بتا رہے تھے اس لیے شہادتیں بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تو وہ شہادتیں پیش نہیں کر رہے تھے بلکہ قمیض پیش کر رہے تھے جو انہوں نے خود ہی اتار کے اس پہ رنگ لگا کے، وہ رنگ میں کہہ رہا ہوں وہ بھیڑ کا خون لگا کے وہ لے آئے تھے. تو اس وقت شہادتیں انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں، یہاں کے علاقے میں دیکھیں، اس وقت نہیں کہا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے علاقے کے لوگوں سے پوچھ لیں، قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے سنا. ٹھیک ہے، تو ہم جھوٹ نہیں بولے، ان سے جا کے پوچھ لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقیناً سچی بات آپ کو بتا رہے ہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان اللہ صادقون، ہم سچ بولتے ہیں۔ تو ابا جی یہ ہے سٹوری۔ اب کیا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام جب ان کی بات سنتے ہیں، وہ واپس آئے، بڑے بھائی کے کہنے کے مطابق آ کے ابا جی کو پوری سٹوری سنائی۔ جب سنائی تو آگے سے جواب کیا ملا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، آسان بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو، آسان بنا کے پیش کیا ہے تمہارے دل نے، تمہارے نفس نے اس معاملے کو تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ مجھے آ کے بس سٹوری سنا دی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بات ختم۔ کتنی آسانی سے تم نے ساری بات کر دی، لیکن میرے لیے آسان نہیں ہے یہ ساری چیزوں کو سننا اور برداشت کرنا۔ کتنے آرام سے تم نے آ کے بات بتا دی اور بات ختم کر دی ہے۔ ابا جی گئے تھے، چوری ہو، اس چوری کی تھی، ان کو پکڑ لیا گیا، آپ لوگوں سے پوچھئے، کہا کہ تم اس کو، تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑے آرام سے تم نے سارا کچھ جو ہے نا ترتیب دے کے میرے سامنے آ کے بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس معاملے کو کتنا آسان بنا دیا ہے، لیکن پھر کہا فصبر جمیل، یہ اتنا آسان نہیں ہے، فصبر جمیل، لیکن میں پھر خوبصورت صبر کروں گا، خوبصورت صبر کر کے دکھاؤں گا، پھر صبر کروں گا اس پر۔ تو یعنی کیسے بھیڑیا کھا گیا تھا، یہ قمیص لے آئے ہیں، اور جو ہے نا تم رو رہے ہو، تو کتنی آسانی سے تم نے اس وقت بھی پیش کر لیا تھا، اور اب بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم گئے، ہم نے غلہ لیا، ہم نکلے، اعلان ہوا، اس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، اس کو پکڑ لیا گیا، ہم واپس آ گئے۔ کتنا تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، لیکن میرے لیے یہ ساری باتیں برداشت کرنا آسان نہیں ہے، فصبر جمیل، لیکن میں بہترین خوبصورت صبر کروں گا اس پر بھی۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا۔ اب جو ہے نا، یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، سارے معاملات اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں، اللہ کے طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اب یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو کوئی اشارے نہیں دیے تھے، لیکن اب اللہ کی طرف سے کچھ اشارے ملے ہیں، تو ان اشاروں کی روشنی میں کہہ رہے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے، اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، میرے حال کو بھی جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے، کیفیات کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور حکیم ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے حکمت کے مطابق ہی کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، ورنہ وہ جانتا ہے سب کچھ جو کچھ ہے، تو وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، تو میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اب بھی صبر کروں گا۔ اب کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے ہٹ گئے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو ان سے ہٹ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، اب انہوں نے بیٹوں سے ملنا جلنا، عام لوگوں سے ملنا جلنا وہ چھوڑ دیا، تو تنہائی پسند ہو گئے، ان سے منہ موڑ لیا، تو زیادہ وقت وہ تنہائی میں گزارتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، تو ان کے یاد کرنے کو قرآن نے بیان کیا۔ وقال، تو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، اسفا یہ افسوس سے نکلا ہے، افسوس، یا اسفا، ہائے افسوس یوسف پر۔ کیا مطلب اس کا، جیسے بندہ کسی کو یاد کرتا ہے نا تو ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے ہاں یوسف، ہاں یوسف، تو ایسے جیسے کسی کو محبت اور پیار سے بندہ یاد کرتا ہے، تو یہ ایک محاورہ ہے، تو قرآن نے استعمال کیا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، تو یوسف علیہ السلام کو وہ یاد کیا کرتے تھے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، وَابْيَضَّتْ، سفید ہو گئی، عَيْنَاهُ ان کی آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آنسو جو ہے نا وہ بہتے رہتے تھے، تو آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ سفید ہو گئی۔ تو سفید ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں،
دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، الفاظ میں گنجائش موجود ہے۔ ایک یہ کہ ان کی بینائی جاتی رہی، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، تو جیسے سفید ہو جاتی ہے نا، بندہ نابینا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہو گئی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، پوری طرح نابینا نہیں ہوئے، لیکن غم کی وجہ سے اور آنسو بہنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے غم اور آنسو کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ان کی کم ہو گئی، آنکھیں متاثر ہو گئی۔ فہو قدیم، قدیم کا معنی ہوتا ہے کم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ قدیم کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا۔ جب غم کو بندہ اندر اندر چھپاتا ہے غم کو، اور اندر اندر غم کو پیتا ہے، تو پھر غم جو ہے نا وہ بندے کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو غم کی وجہ سے جو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جسمانی طور پہ، تو اس کو کہتے ہیں قزیم۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے قرآن نے استعمال کیا نا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یہ وہی لفظ ہے قزیم۔ فہو قزیم، وہ اندر ہی اندر غم کو پی رہے تھے، اندر ہی اندر وہ غم کو پی رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے واویلے نہیں کرتے تھے، لیکن اندر ان کو ایک دکھ اور تکلیف تھی اپنے اندر۔ نبی بھی آخر انسان ہوتے ہیں اور ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، زبان سے وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں تو ان میں وہ محبت، وہ غم، وہ پیار، وہ سارا کچھ وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اندر ہی اندر اپنے غم کو وہ پی رہے تھے، ان کی صحت جو ہے نا وہ غم کی وجہ سے وہ خراب ہو رہی تھی۔ اچھا جی، اگلی بات، جب وقت گزر رہا تھا تو بیٹے محسوس کر رہے تھے کہ ابا جی جو ہے نا وہ تنہائی میں زیادہ رہتے ہیں اور پریشان زیادہ رہتے ہیں، غم اور افسوس میں زیادہ رہتے ہیں، آنسو ان کے عام طور پہ وہ جب دیکھتے ہیں ان کو تو وہ آنسو ان کے بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، قالو، کہنے لگے بیٹے ان کو، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ابا جی اللہ کی قسم آپ تو مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مطلب ان کا یہ، ابا جی کیا ایسے ہی چلتا رہے گا کہ آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ تفتأ تذکر یوسف، ابا جی کیا ایسے ہی چلے گا، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ حتی تکون حردن، آپ تو ابا جی بیمار ہو جائیں گے۔ حردن کا معنی ہوتا ہے ٹارگٹ بن جانا، وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا جو۔ تو ابا جی آپ تو غم اور بیماریوں کا نشانہ بن جائیں گے، آپ تو بیمار ہو جائیں گے۔ او تکون من الحالکین، یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی غم اور بیماری آپ کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنا رہی ہے، اور آپ تو اپنے دیکھیں، آپ صحت دیکھیں، آپ تو اس بیماری کی وجہ سے آپ تو موت کے کنارے پہنچے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو ابا جی کیا ایسے ہی چلے گا؟ آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے اور اسی غم کے اندر اپنے آپ کو بلا لیں گے آپ، اور اسی غم کے اندر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس بھی کر دیں ابا جی، آپ جو ہے نا یہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اس غم سے نکلیں اور نارمل لائف جو ہے نا اس کو جینے کی کوشش کریں۔ تو ابا جی یہ کیفیات جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، تو پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں جیسے بندہ بات کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے تم سے تو کبھی فریاد نہیں کی، تمہارے سامنے تو میں نے کبھی واویلے نہیں نہ کیے۔ انما اشکو، بے شک میں تو شکایت کرتا ہوں، بثی وحزنی، اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں، الی اللہ، اللہ کے ساتھ، میں تو اللہ سے شکایت کرتا ہوں، میں تو اللہ کے ساتھ اپنا غم شیئر کرتا ہوں اور اپنے دکھ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں انسانوں کے سامنے تو بیان نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ سے شکایت کرنا جائز ہے؟ ہر وقت بندہ اللہ سے شکایت، اللہ آپ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ آپ نے وہ کیوں کر دیا، یہ شکایت کا مطلب نہیں ہے۔ اشکو کا معنی شکایت کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں شکایت کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، اللہ آپ نے وہ کیوں کیا، میرے ساتھ ہی سارا کچھ کیوں آپ کر رہے ہیں، میں ہی ملا ہوں آپ کو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔
اس کا مطلب اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کرنا، اللہ کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کرنا، اللہ کے سامنے اپنے غم کو شیئر کرنا، پھر اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ مجھے یہ تکلیف آ گئی ہے تو آپ ہی مالک ہیں، فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ کا اختیار ہے، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، میرے غم کو دور کر دے۔ یہ ہوتی ہے اشکو۔ اللہ کے ساتھ اپنے غم کو شیئر کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو غم ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ بندہ اپنے غم کو ایکسپریس کرے، اپنے غم کو شیئر کرے۔ یہ غم کا علاج ہے، یہ غم کا علاج ہے۔ ورنہ آپ اپنے گھر میں پریشر کوکر پہ ہانڈی بناتے ہیں نا، پریشر کوکر پہ ہانڈی بناتے ہیں، تو اس میں اگر پریشر کوکر کو آپ بند کر دیں، اس میں سے جو ہے نا وہ سٹیم نکلنے کا راستہ نہ ہو تو وہ برتن پھٹ جائے گا۔ تو اس میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو پھر کھول دیا جاتا ہے، اس میں سے سٹیم نکلتی رہتی ہے، اور اگر وہ کوکر کے اندر سے سٹیم نہ نکلے تو پھٹ جائے۔ انسان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے دل کی اور دماغ کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر سے سٹیم نہ نکلے، وہ دکھ اور غم جو ہے نکلتے نہ رہیں، تو انسان کا دل پھٹ جائے۔ خود اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ بچے تھے تو والدہ نے اللہ کے حکم سے پانی میں ڈال دیا ان کو، اللہ نے کیا فرمایا وہاں پہ کہ اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو صبر نہ دیتے تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ تو دل جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی سٹیم بن جاتی ہے دکھوں کی اور غموں کی، اس کو نکالنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ بات کرے، جس کے ساتھ بندہ شیئر کرے۔ سب سے بہترین شیئر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو نہ کبھی آپ کو تانا دے، ٹھیک ہے، نہ کبھی آپ کو جتلائے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی قابل اعتماد انسان مل جائے تو اس کے ساتھ بھی دکھوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ شیئر کرنے سے جو قابل اعتماد ہو، جو تسلی بخش ہو، تو ان کے ساتھ جب بندہ شیئر کرتا ہے تو غم ہلکے ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دعائیں اللہ نے سکھائی ہمیں، ہمارے دین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دعائیں سکھائی، یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا اللہ کے ساتھ اپنے غم اور اپنے دکھ شیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے نا اپنے گناہوں کو، اس کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے غموں کو شیئر کرنا، اپنے گناہوں کو شیئر کرنا، ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، تو سٹیم نکل جاتی ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے دعا کا۔ اصل میں دعا تو اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں، اپنے مسائل اللہ رب العالمین کے ساتھ شیئر کرنے کا نام ہے۔ لیکن ہم دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ ہم جو ہے نا جیسے امام صاحب کہہ دیتے ہیں، ہم آمین 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 آمین، کوئی پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے اور کیا مانگا۔ بھائی میرے کیا دکھ ہیں وہ تو میں نے مانگے ہی نہیں، میری کیا پریشانی ہے وہ تو امام صاحب کو نہیں پتا نا، میں کیا چاہتا ہوں، میرے کیا مسئلے ہیں وہ امام صاحب کو نہیں پتا، وہ تو میں خود ہی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اپنی دعا خود مانگنی چاہیے۔ یہ جو آمین 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 کا طریقہ ہے نا، یہ دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی دعا خود مانگنی چاہیے، اپنے دکھوں کا اظہار کرنا چاہیے، رب سے اپنے مسئلے بیان کر، وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم شیئر کرتے ہیں تو غم ہلکا ہو جاتا ہے اور سٹیم نکل جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کو جواب دیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانیاں اور اپنے غم اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور پھر کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتا کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اللہ کیسے جو ہے نا وہ دکھوں کو دور کرتا ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور پھر جب بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے اللہ کیسے اس کو پھار عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا۔ عالم، تم سب میں سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ لہٰذا میں اپنے دکھ اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔
آخری آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی بات جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی یہاں پہ. تو بھائی پھر تیسری دفعہ جائیں گے مصر میں، تیسری مرتبہ. اس ایک آیت کو پڑھ لینا، اس کے بعد پھر اگلی سبق جہاں سے شروع ہوگا. تو تیسری مرتبہ بھائی جائیں گے مصر میں، تو بنیامین کو بھی تلاش کریں گے، اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، غلہ بھی لے کے آئیں گے، پھر سارا معاملہ کھلے گا. تو ایک دن بیٹوں سے کہا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ نکلو گھر سے. فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ اور تلاش کرو، ڈھونڈو یوسف کو بھی، یوسف کے بھائی کو بھی. تو تلاش کرو جا کے ان کو، دیکھو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نکلو ڈھونڈو ان کو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو کافر ہیں. اللہ کی رحمت سے تو مایوسی کافروں کے لیے ہوتی ہے، تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. آپ نکلو. آپ اندازہ کریں اس سے پہلے کتنے سال ہو گئے یوسف کو گم ہوئے، تو کبھی نہیں کہا ابا جی نے جاؤ نکلو یوسف کو ڈھونڈو، نہیں کہا. اس لیے کہ اس وقت اللہ کی ترتیب نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اشارے نہیں تھے. اب اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے، اب اللہ کی طرف سے اشارے ملے ہیں. اب بھائی بیٹوں سے کہا نکلو اور ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو. تو نکلو، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، تو ڈھونڈو ان کو. اب بھائی ڈھونڈنے نکلیں گے اگلے سبق میں، وہ کیسے وہاں پہنچتے ہیں اور کیسے ان کو اپنا مقصد ملتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.